ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھ ڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو، سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے تھوڑا کسی کے زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب، ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھ ڈے ہے کیوں نہیں منا رہے؟ وہ بچوں کو آج میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا ہے کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا، جو مدینے سے 10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو؟ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے۔ امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے، تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا، جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا۔ ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا،
جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی، یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر، بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے، بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے۔ اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے، عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے۔ اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے، 1400 سال گزر گئے، اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے۔ تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے۔ کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے؟ جس کو جانے کی تمنا نہ ہو سو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے، کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے، جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں، اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے، حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ولادت کی خوشی اور موت کے غم، دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، دونوں چیزوں کو۔ ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو ابلیس کو تھا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا۔ اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے، اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو۔ ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے۔ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا۔ ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے ہیں۔ ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی۔ اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا، یہ اسپرے کا کام کریں گی، جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مارتے رہنا۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بس اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تم کس کو راضی کرنے میں لگ گئے؟ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے تم نے داڑیاں چھلائی، جس کے لیے تم نے اپنے حلیے بدل دیے، جس کے لیے تم نے اپنے اخلاق بدل دیے، وہ دنیا تم سے راضی ہی نہیں ہوئی۔ تم مہنگے کپڑے ڈیزائن کے فیشن کے پہن کر کے سوچنے لگے دنیا کو دکھاؤں گا، دنیا پھر بھی تم پر انگلی اٹھاتی رہی، تانے مارتی رہی، لیکن میرے عزیزو یہ کبھی راضی نہیں ہوئی، کبھی نہیں۔
جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو ترک کیا تھا، رات بھر جو تمہاری ماں انتظار کرتی ان کو چھوڑ کر 2 ٹکے کے نوجوانوں کی دوستی پر تم رات گزار لیتے ہو، اور آوارگی پر لے جانے والا ہر عیاش نوجوان، سن لے یہ بات، یہ جس نوجوان کے لیے تو نے اپنے پیسے پانی کی طرح بہائے تھے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنوں کو تک چھوڑ دیا تھا، کل یہ تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ادھر سانسوں کی مالا رک گئی، ٹوٹ گئی، تو قبر میں دفن کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی تمہاری قبر پر کھڑا ہونا اسے پسند نہیں ہے، رخصت ہو گیا، مٹھی بھر کر کے مٹی ڈالا اور چلا گیا۔ یہی ہے وہ دنیا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے جس کو راضی کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، اور دنیا اس کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کتنی مرتبہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، تمہاری تکرار ہو گئی، دیکھو اس کو منانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دستور اور میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہے؟ یہاں بندہ ایک بار آتا ہے، ایک سجدہ کرے، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ ایک سجدے میں راضی ہو جائے۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا دربار عالی یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں پتا ہے نا دنیا میں کیا ہے، جو چوری کیا ہوا ہے وہ پولیس سے ڈرتا ہوا گھومتا ہے، پولیس پکڑ لے گی وہ چھپتا رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارا دربار ہی الگ ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے برسوں نہیں لگتے، صدیاں نہیں لگتی، بلکہ بس منٹوں کی بات ہے۔ ادھر تمہارے دل سے آہ نکلی، ادھر وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائی آ گئی۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت حفص سمرقندی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، چہرہ بدل گیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، دیکھا میت کو ڈر گیا کہ میت کو دکھائیں تو کیسے دکھائیں لوگوں کو، بدنامی کتنی ہوگی، رسوائی کتنی ہوگی۔ اس نے کیا کیا، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، اور عورتوں سے، گھر والوں سے کہا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر ہم اسے دفن کر دیں گے، یہیں دفن کر دیں گے میرے باپ کو۔ چہرہ جانور کی طرح دکھ رہا ہے، وہ رو رہا تھا، غم میں تھا۔ اسی اسنا میں اس کے گھر کا ایک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی، وہ سیدھے گئے اور اس میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی چادر ہٹائی اور اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چادر ڈھانک دی، واپس پلٹ آئے، اس نوجوان کے پاس آئے، وہ بزرگ پوچھنے لگے کیا بات ہے، غم کیوں کر رہا ہے، روتا کیوں ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں تو جانتا نہیں آپ کہاں سے آ گئے، لیکن دیکھو آپ میرے باپ کی حالت کیا ہو گئی، مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، کس طرح سے میں لوگوں کو اپنے باپ کا چہرہ دکھاؤں گا، میں کیسے اس کا غسل کفن دفن کروں گا، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، جا کر کے دیکھتا ہے چہرہ، اللہ اکبر، اب وہ کہتا ہے میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل چہرہ تھا، وہ خوشی کے آنسو رونے لگ گیا۔ اور یہ بزرگ جا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ تو میرے گھر پر رحمت بن کر کے آئے، کون ہیں آپ جو میری مدد کے لیے آئے؟ چہرے سے چادر ہٹی، آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا غضبناک تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب تھا، اور اس کا چہرہ بدل دیا گیا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیزوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس لڑکے نے پوچھا میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے چہرہ بدل گیا؟ سنو تاجدار کائنات کے اس غیرت مند رسول کی بات کو سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کے گناہ میں بیٹوں کے سامنے نہیں عیاں کرتا۔ باپ کیا کرتا تھا بیٹوں کو بتانا یہ میری عادت نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تیرے باپ کی اچھائیاں بھی تھی، برائی کیا تھی یہ نہیں بتایا، اچھائی کیا تھی وہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک رات میں بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک کہ 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا، یہ تیرے باپ کی اچھائی تھی۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کا غضب تو ہوا، لیکن جو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا اس فرشتے نے مجھے خبر کی۔ میں مدینے سے اسی وقت یہاں آیا
دیکھا تیرے باپ کا چہرہ صحیح میں بدلا ہوا تھا، لیکن میں نے ہاتھ رکھا چہرے پر، عرض کی مولا سے، اے رب العالمین، جو چہرہ مجھ پر روزانہ درود پڑتا ہے اگر وہی بدل گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اب موجود جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا جائے گا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ بات کس لیے میں نے عرض کی؟ اس لیے کہ جس رسول کو بندہ رات کی تنہائی میں یاد کرتا ہو، اگر اس پر مصیبت آ پڑی ہو موت کے وقت، یہ دوست، یہ عیاش یا آوارے کوئی نہیں آتے۔ اگر تمہاری قبر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے کی، تو کیوں ان کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی پیغام تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا۔ آج آ جاؤ، راضی ان کو کرو، اس نبی پاک کو راضی کر لو گے، دنیا سب تم سے راضی کرا دی جائے گی، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف پھیر دیے جائیں گے۔ میں ایک ادنا سا کتا ہوں دربار مصطفیٰ کا، بلکہ اس میں بھی شمار ہو جائے تو قسمت کی بات ہے۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اس سے زیادہ کی اوقات بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے لو لگائی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور ہم نے سارا موضوع، سارا عنوان سمیٹ کر کے یہ طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہی بولیں گے۔ یہ عرض کیا، عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں، سال نہیں گزرے، سال دو سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا ہے۔ راضی کرو۔ اور چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت، یہ کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر، لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت، عشق محبت ایک ہی جملہ آئی ہے، ایک ہی ہے، کسی بھی جگہ پر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی وہ نام ضرور تمہیں ملے گا اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا ہے، بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے۔ یہی تو اقبال نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے، یہ سلمان فارسی کو ملی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے۔ جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے، محبوب روٹھنے نہ پائے۔ آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتا ہے، اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں۔ سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے، ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے، آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے، بیلنس بگڑ جائے گا۔ آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو، کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے۔ رسول کو راضی رکھنا ہے،
खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था वो बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हजरत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये, जान को बचाना। और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं, किस पर? नबी पाक की नींद पर। उठाया नहीं, लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेदार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहां भी यही मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी किया, इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा, एक सिद्दीक अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना जो सबसे पहला फर्ज है वो निछावर कर दिया, और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच हैं। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें, असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हजरत फरमा रहे हैं ये दोनों साहब सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से यह साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखें हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है आबरू माजना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफास्त,
जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बस राजी करने पर लगे रहो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर वो राजी हो गए तो रहमत परवरदिगार हमारी। ये एक बात और बताता हूं, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहे हो? सियासत के लिए, हुकूमत के लिए? चलो दौड़ भाग कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए। दुनिया में क्या चीजें सब गिनाओ, मैं बोलता हूं। सियासत चाहिए तुम्हें, क़ियादत चाहिए तुम्हें, एजुकेशन चाहिए, मुकाम बुलंद मर्तबा चाहिए, सब चाहिए। सारी चीजें कहां से मिलेंगी? बताता हूं तुम्हें। हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें। इकबाल की बात तो सुनो, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या? अरे ये जहां चीज है क्या? लौह कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लौह कलम तेरे हैं। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, ये कहता हुआ कि दरिया नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है वो दरिया नील, हर साल सूख जाता है। और मसरी लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चढ़ानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने यह लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार किया जाए, हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरियाए नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरियाए नील इब्न खत्ताब, रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़ा। खत लिखा, साहबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सिर्फ वाकयात नहीं है, सुनो। जब ये खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ आ गया था। किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया इन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है उनसे जो वफा किया है अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता है। वो तो सिर्फ दरिया की एक मिसाल मैंने दी, दरिया की एक मिसाल दी। सहाबा कराम के ऐसे वाकयात, हजरत सफीना एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, मदीने के करीब एक जंगल में रास्ता भटक गए। कहते मैं रास्ता नहीं पा रहा था, अचानक एक दरिंदा आ गया, शेर मुंह फाड़े हुए मेरे सामने आ गया। साहबी रसूल है, सुनो तवज्जो से। और शेर को देखकर किसकी हैबत नहीं होती, सब कपकपी आ जाती। हजरत सफीना कहते हैं जैसे ही वो शेर करीब आया मैं क्या करता, मेरे पास ना हथियार ना भाला ना नेजा कुछ नहीं। जब वो मुंह फाड़ कर मेरे पास आया मैंने चीख करके इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। हजरत सफीना कहते हैं वो शेर सर झुकाकर मेरे तलवे चाटने लगा और दुम हिलाता रास्ता दिखाता मुझे मदीने तक छोड़ कर गया। उनके जो हो जाओ कायनात उसकी तरफ है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं उन्हें राजी किया जाए। ये जितनों को राजी करने के लिए तुम पापड़ बेलते रहते हो, झंडे लगाकर, अपने गलों में पट्टे डालकर, उसके नारे लगाकर, होता क्या है सियासी लोग तुम्हें लॉलीपॉप तो दे सकते हैं बाकी कुछ नहीं। और क्या है, इनके पास
ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا, ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا, اور ان کے خود کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں. جن کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں, ان سے تم اپنی آبروئیں وابستہ کیے ہو, اپنی امیدیں وابستہ کیے ہو. اور جو سلطان اور بادشاہ قیامت تک کا ہے, اس کے دربار کی طرف ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے دربار کی طرف اٹھاؤ. اسی لیے مارہرا کا عظیم قلندر اپنے دور میں حضور سید العلماء جب وہ دورے کرتے تھے, ان کا بھی ایک وقت تھا جب حکومت بھی کانپ رہی تھی ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ہزاروں کے مجمع میں ان کا اثر دیکھ کر. اور اس زمانے میں حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح تھی. لیڈی پرائم منسٹر, ان کی طرف سے سنا گیا کہ کہا گیا, میاں سید میاں آپ راجیہ سبھا کی کرسی لے لیجیے, آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیے. تو آپ سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے تیری کرسی کی ضرورت نہیں. اور ایک بات, اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ جو میرا ٹاپک ہے, اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ دیکھا ہوگا دنیا میں یہ لوگ کس کو راضی کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں, اپنی زندگیاں برباد کیے. 40 سال جنہوں نے نوکری کی, آج ان کی حالت کیا ہے؟ جیلوں میں بند پڑے ہوئے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اور جھنڈے اٹھا کر گھومتے تھے, اور آج جیلوں میں بند پڑو. میں نہیں کہتا کہ جیل میں کسی قصور کی وجہ سے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو, لیکن کاش مصطفیٰ کے نام پر گئے ہوتے تو دنیا کا ہر چپا تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا. تم تو کسی پارٹی کی نوکری کر کے گئے, کسی پارٹی کی نوکری کرتے گئے, اپنی زندگی کے بیش بہا وقت کسی کی دھوتی اٹھانے میں, کسی کی ساڑی اٹھانے میں. ان کا حال یہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا, ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا, الیکشن میں اس کی سیٹ زیادہ آ گئی, در بدل لیا. یہ سب کرنے والوں کے انجام کیا ہوتے؟ اسی لیے سید میاں کا یہ نعرہ سنو, یہ سارے حالات دیکھ کر مارہرا مطہرہ کے مرد قلندر کا یہ نعرہ تھا, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. گرامی وقار, بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں رہو, باقی کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی راضی نہیں ہوگا, یہ بات پکی ہے. ہم سے بھی کہا جا رہا تھا, ہم سے بھی کہا گیا تھا جب لاسٹ دن تھے ہمارے باہر آنے سے پہلے, آفر بہت سارے آئے ہیں لیکن میں اظہار نہیں کرنا چاہتا, یہ کہ آپ یہ نہیں بولیں گے اور آپ یہ بولیں گے, آپ اس طرح سے کام کریں گے, ملک کا بھی فائدہ ہوگا, اس کا بھی فائدہ ہوگا. ہم سب سمجھتے ہیں کس کا فائدہ ہوگا. یہ باتیں کرنے والوں سے میں ایک بات کہا تھا, تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ کب تک تم راضی رہو گے, کب تک تم راضی رہو گے؟ آج ہم یہ بولنا چھوڑ دیں, تم اس کے بعد کل لا کر کے کہو گے کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو, تیسرے دن بولو گے کلمہ بھی مت پڑھنا. یعنی تم کو راضی کرتے پورے کپڑے اتار دیے جائیں. اس لیے یاد رکھو اے مسلمانوں, دنیا کو راضی کرنے میں کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگاؤ, اور اللہ تعالیٰ ایسا مقام بناتا ہے کہ تم مر کے بھی چلے جاؤ گے, نام اللہ مٹنے نہیں دیتا, نام مٹنے نہیں دیتا. بس یہی میرا میسج ہے کہ آج جھوم کر کے ہم یہ کہہ کر کے جائیں گے, دنیا کسی بھی طرف بلائے, دنیا کسی بھی لالچ کی طرف ہمیں پکارے, ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے, اور نہ ان کو راضی کرنا ہے, نہ حسن کو راضی کرنا, نہ دولت کو راضی کرنا, نہ وقت کے طاقتوں کو راضی کرنا. بس ہمارا کیا مشن ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ, کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ, کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ.